شیطان کچھ چیزوں کو عادی سازی کرتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا کس طرح. مثلا آج سے 20 سال پہلے اگر کوئی بندہ اپنی گاڑی میں کتا رکھتا تو آپ کے لیے کتنا تعجب والی چیز تھی. بھائی کتا رکھا ہے, گاڑی کی سیٹ نجس ہو گئی, کتے کے بال لگ گئے ہوں گے, کتا گاڑی میں لے کر آیا ہے. لیکن آفٹر 20 ایئرز اگر اسلام آباد میں اب کسی کی گاڑی میں کتا دیکھو تعجب ہوتا ہے. عادی سازی کرتا ہے. یہ شیطان کا کمال ہے. وہ معاشرے میں ایک چیز کو اتنا عادی نیچرل بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ کافر شیعہ کافر نیچرل بن گیا نا. ہاں بھائی, وہ اس ایک عمل کو اتنا ریپیٹ کرواتا ہے وہ معاشرے میں نیچرل ہو جائے. یہ سیاستدان بہت کرتے ہیں. ہاں, گلی گلی میں شور ہے. ہاں, کتنا نیچرل کر دیا. اب کیونکہ یہ آپ کے پرائم منسٹر کی خوبی کہیں یا ٹیکنک کہیں, لوگ بعض اوقات ٹیکنکس کو نہیں سمجھتے کہ ایک چیز کو اتنا ریپیٹ کرو کہ لوگوں کے سب کانشس میں چلا جائے, اور اسی کے جلسے میں اسی کا بندہ نعرہ مار رہا ہے تو یہی نعرہ مار رہا ہے. آپ نے دیکھی یہ چیز. یہ ٹیکنکس ہوتی ہیں پولیٹکس میں, یہ ٹیکنکس یوز کی جاتی ہیں. اتنا کہو شیعہ رافضی مشرک ہیں, یہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. اب وہ دیکھے گا نہیں یہ کرتے نہیں کرتے, اس کے ذہن میں سب کانشس میں ایک یقین بھی ایسا ہے. مثال کے طور پہ ہم چھوٹے ہوتے تھے, اب یہاں پہ پٹھان ہیں, میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری دادی کہتی تھی چپ کر کے سو جاؤ نہ پٹھان آ جائے گا. تو ہم بچپن سے ایک تصور بن گیا تھا. اب اکثر آپ دیکھیں لطیفے بنائے جاتے ہیں خاص قوموں پہ, خاص لوگوں پہ بدنام کرنے کے لیے. ایک چیز کو اتنا کریٹ کیا جاتا ہے ایک انسان کو چھوٹا کرنے کے لیے, کسی انسان کو بڑا کرنے کے لیے. شیطان کا کام یہ ہے. شیطان پرسنالٹیز بناتا ہے, شخصیت پرستی بناتا ہے. ایک چیز کو اتنا ریپیٹ کروا دیتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پڑ جاتی ہے. لوگ تقلید کے پیچھے ہوتے ہیں, پھر یہ نہیں سوچتے میں جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے, اگر کوئی خبر تیرے پاس آئے تو سوچا کرو کہ خبر لانے والا کون ہے. کہ میں نے کہا نا یہ مفتی, یہ مولوی, یہ طوطے ہیں نا, یہ صرف طوطا پروری ہوتی ہے. عقل نہیں ہے کہ میں جو دے رہا ہوں یہ اپنے لیے آگ کو جمع کر رہا ہوں. اتنی آسانی سے تم ایک مسلمان کو کافر کہہ دیتے, اور اتنی سخت روایتیں رسول خدا کی, پھر ان کا کیا ہوگا. یہی شیطان عادی سازی کرتا ہے. وہی کتا تو 20 سال پہلے برا تھا, حالانکہ اسلام کتے سے نفرت نہیں سکھاتا. اگر نفرت ہوتی تو قرآن میں اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا ذکر نہ کرتا. ذکر کرتا ہے لیکن خدا کہتا ہے وہ دروازے پر تھا, اندر نہیں تھا, وہ دروازے پر تھا. کہا اگر میں تجھے کہتا ہوں کہ کتے کو گھر میں نہ لے آؤ, اپنی زندگی کو اس کے ساتھ مکس نہ کرو. یہ جو یورپ کے لوگ مجلس سن رہے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنی زندگی کو مکس نہ کرو, کیونکہ اس میں کتے کا نقصان نہیں ہے, تیرا نقصان ہے. یہ چیلنج ہے میرا, جس چیز کو اسلام نے حلال کیا آپ میڈیکلی اس کو حرام ثابت کرو, اور جس اس چیز کو اسلام نے حرام کیا میڈیکلی اسے حرام ثابت کرو. امپوسیبل ہے کہ آپ کر سکیں. انگلینڈ میں, یورپ میں جہاں لوگ کتے رکھتے ہیں وہاں لوگوں کو ویکسین لگائی, بتایا نہیں جاتا یہ ویکسین ہم کس چیز کی, وہ کتوں والی ویکسین ہوتی ہے, کیونکہ جو کتے کے ساتھ رہتا ہے اس کے اتنے اسٹرانگ جراثیم ہوتے ہیں. میں نے کہا نا کہ کیوں وہاں پر سب سے زیادہ کینسر ڈنمارک میں, سب سے زیادہ خودکشی جاپان میں, مشین کی لائف, بہترین لائف اسٹائل ان کے پاس ہے, لیکن سب سے زیادہ بیماریاں ان کے پاس کیوں ہیں؟ کیونکہ جو اسلام کا لائف اسٹائل جو خدا تجھے دے کر گیا تھا, کہ فرمایا امریکہ میں سب سے زیادہ وائرس آیا, لوگ مرنے لگے. تحقیقی لوگ کیوں مر رہے ہیں تو پتا چلا یہ مرغیوں کی وجہ سے مر رہے ہیں. اچھا بھائی مرغی کی وجہ سے لوگ کیوں مر رہے ہیں؟ جب انہوں نے ریسرچ کی, کہا ان کے گوشت میں بیکٹیریا حد سے زیادہ ہے. پھر ریسرچ ہوئی بیکٹیریا حد سے زیادہ کیوں ہے؟ کہا کیونکہ ایک شاٹ میں مرغی کو گردن کو ذبح کر دیا جاتا ہے. جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کا خون جو ہے, جب آدمی سانس لیتا ہے نا تو یہ پھیپھڑے میں سکنگ پاور ہوتا ہے, یہ خون کو دوڑاتا ہے. اور جب مرغی کی گردن ذبح کی جاتی ہے تو دماغ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. جب دماغ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تو گوشت میں سکنگ پاور آتا ہے.
تو گوشت جتنا خون ہے اسے سک کر لیتا ہے اپنے وجود کے اندر، تو سارے بیکٹیریا کس میں چلے جاتے ہیں؟ گوشت میں چلے جاتے ہیں، تبھی لوگ بیمار ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم اس کا حل کیا ڈھونڈیں؟ حل یہ ملا کہ مرغیوں کی گردن کو سی، انہوں نے لفظ لایا سی، جس طرح سی لکھی جاتی ہے نا، مرغیوں کی گردن کو سی ٹائپ میں کاٹو، جس طرح اسلام۔ اب یہ نہیں کہیں گے ایسے کاٹو جیسے مسلمان کاٹتے ہیں، ان کو پتا ہے اگر یہ کہیں گے تو اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی، کہا ایسے کاٹو جیسے سی، کیونکہ جب سی کی طرف کاٹتے ہو نا اس کا تعلق ابھی دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، خون پورا باڈی سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ جو بیکٹیریاز ہیں وہ اس کے گوشت میں نہیں جاتی۔ تو اللہ تو انسان کی بہتری چاہتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کتے سے نفرت کرو، اگر نفرت ہوتی تو کیوں کہتا کتا بہترین حارس ہے، اپنی گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے انبیاء کتے رکھتے تھے، لیکن کتے کو کتے کی جگہ پہ رکھو، انسان کو انسان کی جگہ پہ رکھو۔ جملہ میں نے بڑا کہا، کتے کو کتے کی جگہ پہ، انسان کو انسان کی جگہ پہ، عالم کو عالم کی جگہ پہ، جاہل کو جاہل کی جگہ پہ، عادل کو عادل کی جگہ پہ، ظالم کو ظالم کی جگہ پہ، معصوم پہ معصوم کی جگہ پہ۔ یہ نظام ہے۔ وعجل فرج